کو نشے والی چیز کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ فقہائے شافعیہ کے نزدیک نبیذ سے وضو کرنے کا حکم۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الشافعی جن کی وفات 450 ہجری میں ہوئی، وہ لکھتے ہیں کسی قسم کے نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نبیذ آگ پر پکا کر بنائی گئی ہو یا کچے پانی میں تیار کیا ہو، نہ حضر میں نہ سفر میں۔ اگر وہ نشہ آور ہو تو وہ نجس ہے، یعنی ناپاک ہے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ ہر قسم کے نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کھجوروں کا جو نبیذ جوش دے کر تیار کیا ہو اس سے سفر میں وضو کرنا جائز ہے، چاہے وہ نشہ آور ہو یعنی نشہ لاتا ہو، اور حضر میں اس سے وضو کرنا یعنی اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، سفر میں پھر بھی گنجائش ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ امام ابو حنیفہ پر بہتان ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ کھجوروں کا جو نبیذ جوش دے کر تیار کیا جاتا ہے اس سے سفر میں تو وضو جائز ہے، لیکن حضر میں یعنی اپنے مقام پر رہتے ہوئے وضو جائز نہیں ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ پر ایک بہتان ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نشہ آور مشروب یعنی ایسی پی جانے والی چیز، پینے کی وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، اس کو پینا نہ اس کو پینا جائز ہے نہ اس سے وضو کرنا جائز، جیسا کہ ہم شروع میں علامہ شامی وغیرہ کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبیذ سے وضو کرنے کو اور تیمم کرنے کو جمع کیا جائے گا، یعنی نبیذ سے وضو بھی کر لے اور ساتھ میں تیمم بھی کر لے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ کھجوروں کی نبیذ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو لے کر آؤ، وہ پاکیزہ کھجوریں ہیں اور پاک کرنے والا پانی، کھجوریں بھی پاک ہے پانی بھی پاک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس سے وضو کیا اور ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ ساتھ میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبیذ سے وضو کیا، اور ان کا یہ فعل قیاس سے تو نہیں ہو سکتا، یعنی اندازے سے تو نہیں ہو سکتا، لا محالہ یعنی یقینی طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہوگا۔ ساتھ ہی فقہائے احناف کی دلیل یہ آیت ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، یعنی جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور نبیذ بھی پانی ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ ماوردی کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ آیت ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور نبیذ پانی نہیں ہے، لہذا جب نبیذ کے علاوہ اور پانی نہ ہو تو تیمم کرنا واجب ہے۔ اور جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا، دلیل پیش کی، وہ ضعیف ہے۔ نبیذ سے وضو کے جائز ہونے کے متعلق احادیث، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ کو ماؤن طہورن پاک کرنے والا پانی فرمایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں علامہ ماوردی کے انکار کو کون سنے گا؟ اور ان احادیث کو ضعیف کہنا علم حدیث سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے، یعنی حدیث سے آدمی کو آشنائی نہیں ہے، حدیث کے علم سے آدمی واقف نہیں ہے، اس وجہ سے ایسی بات کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ابی ماجہ میں ہے، اور یہ کتب صحہ میں ہے، یعنی صحاح ستہ کی جو کتب ہے ان کے علاوہ، اور یہ کتب صحہ ہے، ان کے علاوہ مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، مستند طور پر یہ مذکور ہے۔
اس کے علاوہ سنن بیہقی میں بھی متعدد طرق سے یعنی کئی طریقوں سے یہ حدیث ذکر کی گئی، ساتھ میں یہ آثار بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبیذ سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اکرمہ نے کہا کہ جس کو پانی نہ ملے اس کے لیے نبیذ وضو ہے، یعنی وہ نبیذ سے وضو کر